بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون تاکید ثقیلہ اور خفیفہ کو بیان کرنے کے بعد اس فصل میں مصنف فعل امر کو بیان کرنا چاہتے ہیں، فعل امر کو بنانے کا طریقہ۔ امر حاضر، امر غائب، معروف اور مجہول، چار گردانیں ہوتی ہیں امر کی، اور در حقیقت یہ چار تو نہیں ہوتی تو دو ہی ہیں، کیونکہ وہ ملا کر 14 ہی صیغے پورے بنتے ہیں اور مضارع سے ہی یہ بنتا ہے، لیکن اس کو الگ الگ کرنے کی امر اور نہی کو دراصل ایک خاص وجہ ہے۔ آپ دیکھیں نا، ذرا غور کریں کہ مضارع سے جتنی چیزیں بنتی ہیں ان میں وہی ترتیب ہوتی ہے صیغوں کی جو مضارع میں ہے۔ جحد کو لے لیں، فعل مستقبل منفی کو لے لیں، لام تاکید بنون تاکید ثقیلہ کو لے لیں، لیکن امر اور نہی میں آ کے وہ 6 صیغے حاضر والے الگ کر کے 8 جو ہیں وہ غائب اور متکلم والے الگ کیوں کر دیتے ہیں؟ اس کے پیچھے وجہ ہے ایک، اور وجہ یہ ہے کہ حکم کام کرنے کا اور ممانعت عام طور پر یہ 90% یہ سامنے والے میں ہی ہوتا ہے، یعنی زیادہ جو ضرورت پڑتی ہے بہت زیادہ وہ امر حاضر معروف اور نہی حاضر معروف کی ہی پڑتی ہے، اس لیے ان صیغوں کو الگ کر لیا گیا اور باقی جو 8 ہیں ان کو الگ کر لیا گیا، تو اس طرح یہ 2 ہو گئے، امر حاضر اور امر غائب و متکلم، اور پھر معروف اور مجہول 2 بن گئے۔ تو ان کا یہاں پر مفصل طریقہ اور احکام بیان کریں گے۔ کہتے ہیں کہ جب تم فعل امر بنانا چاہو تو یہ یاد رکھو کہ امر فعل مضارع سے بنتا ہے۔ کس طرح فعل مضارع سے بنتا ہے؟ ہر صیغہ اپنے برابر والے صیغے سے بنے گا، یعنی مثلا امر کا جو واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے وہ مضارع کے واحد مذکر حاضر سے بنے گا، غائب والے صیغے غائب والے صیغوں سے بنیں گے، متکلم والے متکلم والوں سے بنیں گے، معروف والے معروف والوں سے، مجہول والے مجہول والوں سے۔ یہ پہلی بات ہے کہ اس کا مبنی من ہو جس سے یہ بنایا جائے گا وہ بتا دیا کہ فعل امر کا مبنی من ہو جو ہے وہ مضارع ہے، مضارع سے ہی یہ بنے گا۔ اب اس کو بنانے کا مفصل طریقہ بیان کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جب تم امر حاضر معروف بنانا چاہو، پہلے معروف کی بنا بیان کریں گے نا تاکہ مجہول کی پھر آسانی سے سمجھ آ جائے۔ تو سب سے پہلا کام یہ کرو کہ شروع میں جو علامات مضارع لگائی تھی نا، حروف عطین جو ہم نے پیچھے پڑھے تھے، سب سے پہلے تو ان کو حذف کر دو۔ ان کو حذف کرنے کے بعد دیکھو کہ جو فا کلمہ ہے وہ یا بعد میں جو بھی بچا ہے، وہ ضروری نہیں کہ فا کلمہ ہی ہو، بعض جگہوں پہ وہ عین کلمہ بھی ہوگا، اس کے بعد جو بھی ہے وہ دیکھو کہ متحرک ہے یا ساکن۔ حروف عطین کو حذف کرنے کے بعد جو ما بعد ہے وہ متحرک ہے یا ساکن۔ اگر تو وہ متحرک ہے تو پھر تو وہاں کوئی اور چیز شروع میں کوئی تبدیلی کرنے کی ضرورت ہی نہیں، حمزہ وصلی وغیرہ لگانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ حمزہ وصلی کیوں لگایا جاتا ہے کہ ابتدا بالسکون لازم نہ آئے، ساکن سے ابتدا کرنا ناممکن ہوتا ہے۔ جب آپ بات کو یا کسی چیز کو شروع کرتے ہیں تو پہلا حرف ہی ساکن ہو تو اس کا تلفظ ہی نہیں کیا جا سکتا، تو حمزہ وصلی لگایا جاتا ہے کہ ابتدا بالسکون لازم نہ آئے۔ تو جب حروف عطین کو حذف کرنے کے بعد ما بعد پہلے ہی متحرک ہے تو پھر حمزہ وصلی کو لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آخر پہ چلے جاؤ، آخر میں دیکھو کہ آخر میں حرف علت تو نہیں، اگر تو آخر میں حرف علت نہیں ہے، کوئی اور حرف ہے تو وہ ہو جائے گا ساکن، وہ ساکن ہو جائے، اور اگر حرف علت ہے تو وہ ساقط ہو جائے گا، گر جائے گا، حذف ہو جائے گا۔ مثلا اس قاعدے کے مطابق ہم اب فعل امر بناتے ہیں، مثلا مضارع ہے ہمارے پاس تعید یا تضع،
تعیدو یہ وعد یعیدو کا مضارع ہے، اور وضع یضع سے تضع۔ اب تعیدو اور تضع میں تا جو ہے یہ ہیں علامت مضارع، اس کو ہم نے حذف کیا۔ ما قبل عین، ما بعد عین اور ضاد وہ متحرک ہیں، تو شروع میں کچھ بھی اور کرنے کی ضرورت نہیں۔ آخر میں عین اور دال ہیں، ایک جگہ دال اور ایک جگہ عین جو کہ حرف علت نہیں ہیں، تو بس ان کو ساکن کر دیا، تو تعید سے عد اور تضع سے ضع، یہ فعل امر حاضر معروف کا پہلا صیغہ بن گیا۔ اگر آخر میں حرف علت ہے تو اس کو گرا دینا ہے، جیسے مثلا تقی، وقا یقی سے تقی فعل مضارع ہے، تا شروع سے حذف کی، ما بعد متحرک ہے، حمزہ وصلی کی کوئی ضرورت نہیں، آخر میں یا حرف علت ہے وہ گر گیا تو قی یہ فعل امر بن جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، یہ وہ صورت ہے کہ علامت مضارع کو گرانے کے بعد ما بعد متحرک ہو۔ اگر ما بعد ہے ساکن تو اب کیا کریں گے؟ اب دیکھیں گے کہ عین کلمے کی حرکت کیا ہے، عین کلمہ کی حرکت کیا ہے۔ اگر عین کلمہ مکسور ہے یا مفتوح ہے تو دونوں صورتوں میں حمزہ وصلی مکسور شروع میں لے آئیں گے، اور آخر کو اگر وہ حرف علت نہیں تو ساکن کر دو، حرف علت ہے تو حذف کر دو، وہی طریقہ، آخر میں قاعدہ وہی ایک ہی ہے۔ دونوں طرح کی مثالیں دیکھو، مثلا تسمعو اور تضربو میں شروع میں تا کو حذف کیا، ما بعد ساکن ہے، حمزہ وصلی لگانا ہے، تو حمزہ وصلی لگانے کے لیے عین کلمے کو دیکھا، تسمعو میں عین کلمہ مفتوح ہے، تضربو میں عین کلمہ مکسور ہے، تو دونوں جگہ حمزہ وصلی مکسور لگایا، اور آخری حرف جو ہے ایک جگہ عین اور ایک جگہ با ہے جو حرف علت نہیں، اس کو ساکن کیا، تو اسمع اور اضرب یہ فعل امر حاضر بن گئے۔ اور اگر آخر میں حرف علت ہے تو وہ ساکن حذف ہو جائے گا، مثلا ترمی سے ارمی اور تخشا سے اخشا بن جائے گا، شروع میں حمزہ وصلی آ گیا، آخر میں حرف علت تھا وہ حذف ہو گیا۔ اگر شروع سے علامت مضارع حذف کی اور ما بعد ہے ساکن، حمزہ وصلی لگانا ہے شروع میں، اور عین کلمہ مفتوح یا مکسور نہیں بلکہ مضموم ہے، تو اب حمزہ وصلی مضموم لے کر آئیں گے، کیونکہ اب اگر حمزہ وصلی مضموم نہ لائیں، مفتوح یا مکسور لائیں تو کسرہ یا فتحہ سے ضمہ کی طرف انتقال وہ مشکل ہو جائے گا۔ تو حمزہ وصلی مضموم شروع میں لے آئیں گے، اور آخر کا قاعدہ وہی ہے کہ آخر میں کوئی عام حرف ہے تو وہ ساکن ہو جائے گا، حرف علت ہے تو وہ ساقط ہو جائے گا، گر جائے گا۔ دونوں کی مثالیں، تنصرو میں تا کو حذف کیا جو علامت مضارع ہے، ما بعد ساکن رہ گیا تو حمزہ وصلی مضموم لے کر آئیں گے، کیونکہ عین کلمہ مضموم ہے، تو انصر بن جائے گا، آخر میں را ہے نا جو حرف علت نہیں وہ ساکن ہو جائے گی۔ تدعو میں تا کو حذف کیا، ما بعد ساکن رہ گیا، حمزہ وصلی شروع میں مضموم لائے کیونکہ عین کلمہ مضموم ہے، آخر میں حرف علت تھا تو وہ ساکن نہیں ہوگا بلکہ ساقط ہوگا، گر جائے گا، ادعو بن جائے گا۔ یہ ہے امر حاضر معروف بنانے کا طریقہ۔ تو کہتے ہیں کہ اگر تم نے مجہول بنانا ہو تو اس کا بھی طریقہ تھوڑا سا اس کے ساتھ ملتا جلتا ہی ہے، وہ کیا کہ اس میں لام امر لگایا جائے گا جو کہ مکسور ہوتا ہے شروع میں، تو لام امر کے آنے کی وجہ سے آخر میں آ جائے گی جزم۔ تو جزم کس طرح ظاہر ہوگی کہ اگر حرف علت آخر میں نہ ہو، عام حرف ہو تو اس پر تو آ جائے گا سکون، حرف علت ہو تو وہ ساقط ہو جائے گا۔ اسی طرح امر حاضر معروف بناتے ہوئے یا امر غائب معروف مجہول یا نہی وغیرہ بناتے ہوئے نون اعرابی بھی ساقط ہو جاتا ہے، نون اعرابی بھی جو آخر میں آیا ہوا ہوتا ہے 7 صیغوں میں وہ گر جاتا ہے، کیونکہ لام امر اور لائے نہی جو ہیں یہ جوازم میں ہے نا، تو جوازم اور نواسب دونوں کی وجہ سے نون اعرابی گر جاتا ہے، اور اگرچہ امر حاضر معروف تو مبنی ہوتا ہے لیکن اس کی وجہ سے بھی آخر سے نون اعرابی گرا دیا جاتا ہے۔ اس طرح یہ
امر حاضر معروف اور امر حاضر مجہول بنانے کا طریقہ مکمل ہو گیا۔ نہی کا طریقہ بھی اس سے بالکل قریب ہے، کیونکہ وہ بھی فعل مضارع سے ہی بنتی ہے نا، اور سامنے کے سیغوں سے ہر سیغہ اپنے سامنے کے سیغے سے بنتا ہے، تو وہاں لائے نہی شروع میں لگایا جاتا ہے، جو لفظی عمل بھی کرتا ہے اور معنوی بھی۔ معنوی عمل تو یہ ہے نا کہ فعل مضارع کو وہ نہی کے معنی میں کر دیتا ہے، اور لفظی عمل کیا ہے کہ 7 صیغوں میں نون اعرابی گر جائے گا، اور 5 صیغوں میں وہ آخر میں اگر عام حرف ہے کوئی حرف علت نہیں تو وہ ساکن ہو جائے گا، اور اگر آخر میں حرف علت ہے تو وہ گر جائے گا، اور 2 صیغے جو ہوتے ہیں ان میں کوئی لفظی تبدیلی نہیں آئے گی۔ یہ فعل نہی غائب میں بھی، نہی حاضر میں بھی، معروف میں بھی اور مجہول میں بھی۔ اس طرح یہاں تک افعال کی جو بنا ہے، یعنی افعال کو بنانے کا جو طریقہ ہے وہ مکمل ہو گیا۔ یہاں تک مصدر سے فعل بھی بنائے جاتے ہیں نا، اور اسم بھی بنائے جاتے ہیں۔ یہ صرف بہائی جو پہلی کتاب ہے اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ عرب لوگ جو ہیں وہ 12 چیزیں مشتق کرتے ہیں مصدر سے، 6 فعل اور 6 اسم۔ تو فعل کی جو بنا ہے، فعل کو بنانے کا طریقہ جو ہے یہاں تک وہ مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد اب آگے اسماء کی بحث آئے گی کہ اسم فاعل، اسم مفعول، اسم ظرف، اسم آلہ، اسم تفضیل وغیرہ ان کو کس طرح بنایا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی کتاب مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو اس طرح اس میں ثلاثی مجرد کے جتنے بھی افعال ہیں اور اسماء ہیں ان کو بنانے کا طریقہ بڑی جامعیت کے ساتھ انہوں نے بیان کر دیا ہے۔ آپ اگر اس کتاب پہ غور کریں کہ درس نظامی میں جتنی بھی کتابیں شامل ہیں، اب آپ صرف بھی پڑھ رہے ہیں، نحو بھی پڑھ رہے ہیں، فقہ بھی، نور الاضاء وغیرہ بھی، تو ایسی خوبصورت ترتیب ہمارے بزرگوں نے رکھی کہ ابتدائی کتابوں میں آپ دیکھیں نفس مسئلہ بیان کیا جاتا ہے، دلائل وغیرہ بالکل کوئی نہیں دیے جاتے۔ اب یہ جتنی چیزیں آپ پڑھ رہے ہیں نا، ان سب کے اپنی اپنی جگہ پر بڑے مفصل دلائل ہیں۔ یہ جو آپ نے پڑھا کہ اگر عین کلمہ مکسور یا مفتوح ہو تو حمزہ وصلی مکسور آئے گا، عین کلمہ مضموم ہو تو حمزہ وصلی مضموم آئے گا، نون اعرابی گر جائے گا جوازم و نواسب کی وجہ سے، امر بناتے ہوئے گر جائے گا، نون جمع مؤنث جن صیغوں میں آتا ہے ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ تو جتنے بھی یہ مسائل بیان ہو رہے ہیں ان سب کے اپنی اپنی جگہ پر مفصل دلائل ہیں۔ اسی طرح نور الاضاء وغیرہ میں جو آپ مسائل پڑھ رہے ہیں تو ان کے دلائل اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ابتدائی کتاب جو کسی بھی فن کی ہے درس نظامی میں، تو اس میں یہ خوبصورتی ہے کہ اس میں نفس مسئلہ یعنی مسئلے کی ذات جو ہے پہلے وہ واضح کی گئی ہے، تاکہ طالب علم کا کنسیپٹ کلیئر ہو جائے، آج کل کی زبان میں جسے کہتے ہیں کہ پہلے وہ اس چیز کو خوب اچھی طرح سمجھ لے، اس کے بعد اس کے متعلق جتنی بھی گفتگو ہوگی وہ پھر اس کو صحیح طرح سمجھنے کے لائق ہو سکے گا۔ تو پہلے صرف بہائی میں آپ دیکھتے ہیں کہ صرف وہ گردانیں جو ہیں ثلاثی مجرد کی، صرف صغیر و کبیر، وہ یاد کروائی جاتی ہے۔ اس کے بعد آگے میدان الصرف ہے، اس میں ثلاثی مجرد کو بنانے کا پورا طریقہ بیان ہو جائے گا۔ منشعب ہے تو اس میں آگے جو مزید ابواب ہیں اس سے ثلاثی مزید فی وغیرہ کے، وہ ان کے بنانے کا طریقہ بیان ہو جائے گا۔ پھر اس سے اگلی جو کتابیں ہیں صرف کی، ان میں ساتھ مزید اس کے جو قوانین ہیں کہ یہ کام ہوا تو کیسے ہوا، کس قاعدے اور کس قانون کے تحت ہوا، اور ان قوانین کی پھر مطابقی مثالیں جہاں وہ جاری ہوتے ہیں، احترازی مثالیں کہاں جاری نہیں ہوتے، کون سی چیزیں اس قانون سے شاذ ہیں کہ اس قانون کے خلاف استعمال ہوتی ہیں وہ کلام عرب میں، تو وہ ساری تفصیل یعنی تدریج رکھی گئی ہے۔ اس میں تدریج سمجھتے ہیں نا، آہستہ آہستہ لے کے جانا بلندی کی طرف، یکدم جو ہے نا وہ باتیں بیان نہیں کی گئی مفصل، بلکہ بتدریج طالب علم کے ذہن کو وسیع کیا گیا ہے تاکہ چیزیں پختگی کے ساتھ اس کے پاس محفوظ رہیں۔